بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارا دین ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارے دلائل ایک ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے مسائل میں؟ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، تابعین کے درمیان اختلاف ہو گیا، فقہا کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف ہو گیا۔ تو جب دلائل ایک ہی ہیں، وہ بھی کہ سارے ہی کہتے ہیں قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، اجماع دلیل ہے، قیاس دلیل ہے، جب دلائل ایک ہی ہیں، دلیل ایک ہی ہے، تو پھر اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بات کل چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں کل تمہید ہم نے تھوڑی سی پڑھ لی۔ آج کا سبق جو شروع ہو رہا ہے، میرے پاس صفحہ نمبر 61 ہے، 61، پیج نمبر 61۔ ثم بین الشیخ الدہلوی رحمہ اللہ تعالی، پھر شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس تمہید کے بعد جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی، اسباب الخلاف الذی ظہر بین الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی الفروع الفقہیۃ۔ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اختلاف کے اسباب، وہ کون سے اسباب تھے جس وجہ سے اختلاف ہو گیا، الذی ظہر بین الصحابۃ فی الفروع الفقہیۃ، کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے فقہی مسائل میں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف واقع ہو گیا۔ فی الفروع الفقہیۃ اے فی المسائل الفقہیۃ، فقہی مسائل میں جو ہم مسائل پڑھتے ہیں فقہ میں، آپ نے دیکھ لیا اس میں تو صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف چل رہا ہوتا ہے، اماموں کے درمیان میں بھی، تابعین کے درمیان میں بھی اختلاف چل رہا ہوتا ہے مسائل میں۔ ہماری حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہماری فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے، کس نے کہا اختلاف ہے؟ کہنے لگے یہ اختلاف بالکل ظاہر اور بدیہی ہے، وہی التی لا تخفی، یہ اختلاف کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، علامن اس شخص کے اوپر یہ اختلاف پوشیدہ نہیں ہے، درس کتب الاحادیث والآثار، جو احادیث کی کتابیں پڑھتا ہے اور آثار یعنی صحابہ کے فتاوی اور صحابہ کے اقوال اگر وہ پڑھتا ہے، صحابہ کے فیصلوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد احادیث کی اور آثار کی شروحات پڑھتا ہے جو ہمارے محدثین اور فقہا نے کی ہیں، تو اس کے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ بہت سارے مسائل میں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا تھا۔ آمین بلند آواز میں کہنی ہے یا آہستہ آواز میں کہنی ہے؟ کوئی صحابہ بلند آواز میں کہتے تھے، کوئی آہستہ آواز میں کہتے تھے۔ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ کوئی کہتے ہیں پڑھنی ہے، اس کے بغیر نمازی نہیں ہوگی، کوئی کہتے ہیں نہیں پڑھنی، پڑھے تو گناہ ہوگا۔ خون کا نکلنا وضو کو توڑتا ہے نہیں توڑتا؟ بعض کہتے ہیں توڑتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے توڑ دے گا، کہہ کر نکلنا وضو کو توڑ دے گا، بعض صحابہ فرماتے نہیں۔ بھری ہوئی ہیں کتابیں اختلاف سے، جو احادیث، آثار، اقوال اور ان کی شروحات کو پڑھتا ہے، سمجھے اس پر یہ اختلاف مخفی نہیں ہے، بالکل ظاہر اور بدیہی بات ہے۔ اچھا، اختلاف تو ہے، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سبب جاننے سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لی جائے کہ صحابہ جو فتوے دیا کرتے تھے یا فیصلے فرمایا کرتے تھے، اس میں ان انداز کیا ہوتا تھا، وہ کیا طریقہ اختیار فرماتے تھے سوال کا جواب دینے میں؟ فرماتے تو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، والذی یظہر، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہوئے کہ والذی یظہر، شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من تتبع منہج الصحابۃ والتابعین فی ذلک العہد، اس دور میں
صحابہ اور تابعین کے طریقے کو اگر ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے کہ وہ کیسے فیصلے کیا کرتے تھے، جو معاملات ان کے سامنے آتے تھے اور جو مسائل آتے تھے اس کے وہ فتوے کیسے دیا کرتے تھے، منہج مانا ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، یہ تو اس دور میں اگر ان کے طریقے کو دیکھا جائے نا، صحابہ اور تابعین کے طریقے کو، تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہم کانوا یبذلون اقصی الجہد، وہ جب بھی کوئی معاملہ اور کوئی مسئلہ ان کے پاس آتا وہ پوری کوشش کرتے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے تھے، کس بات کے لیے؟ لیجدوا شیئا منصوصا من القرآن الکریم، کہ یہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے اس مسئلے کے حوالے سے ہمیں کوئی آیت مل جائے تو پھر ہم آیت کے مطابق اس کا جواب دے دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہو، پوری کوشش کر کے قرآن سے اس کا جواب تلاش کرتے تھے۔ اچھا قرآن میں نہیں ملا تو پھر او من سنت النبی الکریم علیہ الصلاۃ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں اس کا جواب تلاش کرتے تھے کہ ادھر سے مل جائے یا ادھر سے مل جائے۔ کس کا جواب تلاش کرتے تھے؟ فی قضیۃ، اس معاملے میں جواب تلاش کرتے تھے، عرضت لہم، جو معاملہ ان کے سامنے پیش آتا تھا، جو سوال جو معاملہ ان کے سامنے ہوتا تھا، جو پیش آتا تھا، کوئی بھی سائل سوال لے کر آ گیا، پہلی کوشش یہ ہوتی تھی قرآن سے جواب مل جائے یا پھر حدیث سے جواب مل جائے۔ اس سلسلے میں وَلَوْ بِأَنْ يَسْأَلُوا مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُمْ رُتْبَةً، اس سلسلے میں یہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے، یہ عار نہیں سمجھتے تھے، اپنے سے کم درجے سے بھی اگر سوال کرنا پڑتا نا تو یہ صحابہ سوال کر لیتے تھے۔ یار اس سلسلے میں یہ معاملہ، یہ کسی نے سوال میرے سے پوچھا ہے، یہ معاملہ میرے سامنے پیش ہوا ہے، تو آپ کے سامنے کوئی حدیث، کوئی دلیل تو نہیں ہے اس کی، اس مسئلے کی؟ یہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے، میں تو بہت بڑا ہوں، یہ تو میرے سے چھوٹے درجے کا ہے، سمجھے، لہذا میں اس سے کیسے پوچھوں؟ یہ عار اور شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب حدیث کی تلاش میں ان کو اپنے سے ادنا درجے کے اعتبار سے بھی اگر کوئی صحابی ملتا تھا، ان صحابہ کو اس سے بھی سوال کر لیتے تھے۔ اب اس سے سوال کر لیا، پھر فَإِنْ وَجَدُوا نَصًّا مِّن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر ان سے سوال کرنے کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص اور حدیث یہ پاتے ان کے سامنے آ جاتی، لیکن اس انداز میں آتی بِطَرِيقٍ يَثِقُونَ بِهِ، اس انداز میں وہ حدیث ان کے سامنے آتی یثقون بہ، جس پر اعتماد بھی کیا جا سکتا، یعنی مضبوط ذریعے سے حدیث ان کے سامنے آ جاتی، مضبوط روایت ان کے سامنے آ جاتی۔ اگر ایسی روایت ان کے سامنے آ جاتی پھر حدیث کو نہیں چھوڑتے تھے، عضوا علیہ بالنواجذ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے، وابتہجوا بذلک، اور یہ اس سے بڑا خوش ہو جاتے تھے، وانشرحوا، اور ان کا شرح صدر بھی ہو جاتا تھا۔ شرح صدر کیا معنی؟ ان کو تسلی ہو جاتی تھی، شکر ہے حدیث سامنے آ گئی، خوش بھی ہوتے تھے، تسلی بھی ہو جاتی تھی، پھر حدیث کے مطابق جواب دے دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں، مثال آپ کو دیتے ہیں، فہذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد ان سے بڑا کوئی بھی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ ہے، اور نبیوں کے بعد سب سے بڑے، کتنا اونچا درجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جاءت حجتۃ، ان کے پاس ایک دادی آئی، تسألہ میراثہا، اس نے اپنی وراثت کے حوالے سے سوال کیا، پوچھا کہ میرے کیا مجھے وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟
میں مرحوم کی دادی لگتی ہوں۔ فقال، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما لکی فی کتاب اللہ شیء، تیرے لیے قرآن مجید میں تو کوئی تیرا حصہ بیان نہیں کیا گیا، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تیرا حصہ بیان نہیں کیا۔ اور وما علمت لکی، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے کچھ بیان کیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور نے تیرے کوئی حصہ بیان کیا ہے کہ دادی کو حصہ ملے گا وراثت میں، اور اللہ نے بھی بیان نہیں کیا۔ سمجھے؟ تو ایسا کر، فرجعی، تو واپس چلی جا، اسأل الناس، میں لوگوں سے پوچھ لوں، میں اور لوگوں سے مشورہ کر لوں، ہو سکتا ہے کسی کے سامنے کوئی روایت ہو کہ دادی کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ وہ چلی گئی، فسأل الناس، آپ نے لوگوں کو بلایا، صحابہ کو اکٹھے فرمایا۔ فقال المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر تھا کہ اعطاها السدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا هل معك غیرک، آپ نے جو یہ حدیث سنائی ہے کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ بھی ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو؟ آپ جو گواہی دے رہے ہو اس حدیث کے حوالے سے، سمجھے، تو ایک بندہ تو گواہ نہیں بن سکتا نا، کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے۔ تو فقام محمد ابن مسلمہ، تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، فقال، فرمایا مثل ما قال المغیرۃ بن شعبہ، جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی کے مطابق انہوں نے بھی فرمایا۔ تو اب ثابت ہو گئی اور مضبوط طریقے سے حدیث ثابت ہو گئی۔ اب آپ نے دیکھا تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں کیا، قیامت تک آنے والے لوگوں میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے یہی ہیں، اور اپنے سے چھوٹوں سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی حدیث نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہو تو بیان کر دو، دادی کو حصہ ملے گا نہیں۔ کوئی شرم نہیں، کوئی یار نہیں، سوال کیا۔ پھر انہوں نے حدیث بتلائی، میں تم تو ایک اور روایت کرنے والے، گواہ تو کم از کم دو ہونے چاہیے، تو تم گواہی دے رہے ہو کہ حضور نے فرمایا، گواہ تو دو ہونے چاہیے، ایک اور بھی کوئی بندہ تمہارے پاس موجود ہے جس نے ایک اور آگے، اب دو بندے آگے، گواہی پوری ہو۔ اب مضبوط طریقے سے جب یہ حدیث ثابت ہو گئی، اب پکڑ لیا اور اس کے مطابق فیصلہ بھی فرما دیا۔ پھر فَأَنْفَذَهُ لَهَا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دادی کے لیے چھٹے حصے کا فیصلہ فرما دیا، اس کے لیے نافذ فرما دیا اس فیصلے۔ سمجھے؟ یہ مثال ہمارے سامنے، پہلی کوشش ان حضرات کی یہی ہوتی تھی کیا، کہ قرآن سے فیصلہ ہو جائے، وہ نہیں تو حدیث سے فیصلہ ہو جائے، حدیث اگر علم میں نہیں ہے تو پھر کسی اور سے پوچھ لیتے تھے، وہ چاہے اپنے سے درجے کے اعتبار سے نیچے ہی کیوں نہ ہو، کم درجے کا ہی کیوں نہ ہو، اس سے پوچھنے سے بھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ پھر اگر مضبوط طریقے سے وہ حدیث ثابت ہو اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے تھے۔ اسی سلسلے میں وَرَوَى لَنَا عَلْقَمَةُ، حضرت علقمہ رحمہ اللہ، یہ اونچے درجے کے تابعی ہیں اور یہ شاگرد تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں انہ اتاہ قوم، کچھ لوگ آئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ چھوٹی ہستی نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ افقہ الصحابہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہ اتاہ قوم، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، فقالوا، اور انہوں نے عرض کیا، ان رجلا منا تزوج امرأة، ہم میں سے ایک شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا، ولم یفرض لها صداقا، اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا۔
مسئلہ کیا ہو گیا؟ نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا، اور مہر مقرر نہیں کیا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ، اور یہ اس خاتون کے ساتھ جمع بھی نہیں ہوا، یعنی ان کا ملاپ بھی نہیں ہوا، معنی یہ کہ رخصتی نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حتی ماتا، اس شخص کا انتقال ہو گیا، خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے بیوی کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، تو کتنا ملے گا؟ مہر مقرر بھی نہیں تھا۔ فقال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ما سئلت، مجھ سے نہیں سوال کیا گیا، منذ فارقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں جدا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ پوشی فرمائی، اس کے بعد سے لے کر آج تک مجھ سے سوال نہیں ہوا اشد علی من ہذہ، جو اس سوال سے زیادہ سخت سوال ہو، ایسا سوال مجھ سے نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ سخت سوال یہ میرے سے ہوا حضور کے بعد، کیونکہ قرآن میں بھی اس کا حصہ ذکر نہیں ہے اور کوئی روایت اور حدیث بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، فأتو غیری، میرے علاوہ کسی کے پاس چل جاؤ، کسی اور سے جا کر مسئلہ پوچھ لو۔ فاختلفوا الیہ فیہا شہرا، وہ لوگ انہی کے پاس ایک مہینے تک بار بار آتے رہے، انہی سے پوچھتے رہے، یہ جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ ثم قالوا فی آخر ذلک، ایک مہینے تک وہ آتے رہے اور آخر میں انہوں نے یہ عرض کیا، آپ تو ہمیں جواب نہیں دے رہے، تو من نسأل ان لم نسألک، اگر ہم آپ سے نہ پوچھیں تو پھر ہم کس سے پوچھیں؟ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ جلیل الشان اور عظیم الشان صحابی، آپ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ سے سوال نہ پوچھیں تو پھر کس سے سوال کریں؟ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ، ہم آپ سے کے علاوہ آپ کے علاوہ کسی کو آپ سے بڑی ہستی نہیں سمجھتے، کسی کو ہم سمجھتے ہی نہیں آپ کے مقابلے میں کہ ہم اس سے جا کر سوال کریں۔ قال، عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، سأقول فیہا بجہد رأیی، میں عنقریب پوری کوشش کر کے، یعنی اجتہاد کر کے میں اپنی رائے تمہیں دوں گا، سمجھے؟ اور یاد رکھنا، فَإِن كَانَ صَوَابًا، اگر وہ رائے میری ٹھیک ہوئی تو سمجھ لینا، فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تو وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ہی نے میرے دل میں الہام، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو۔ لیکن وَإِن كَانَ خَطَأً، اور اگر وہ غلط ہوئی تو سمجھ لینا، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وہ میرے اور میرے شیطان کی طرف سے ہوگی، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرَاءٌ، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہوں گے، وہ ان کی طرف اس رائے کی نسبت نہیں ہوگی۔ اور سنو، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، میری رائے یہ ہے، یعنی میرا اجتہاد یہ کہتا ہے، ان اجعل لها صداق نسائها، اس جیسی عورتوں کا مہر اسے ملے گا، یعنی مہر مثلی ملے گا، پورا مہر ملے گا۔ اور چونکہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن موت ہوئی ہے نا، طلاق تو نہیں ہوئی نا، ہمیں لگے میری رائے یہی ہے، اس کو مہر مثلی ملے گا، لا وقص ولا شفقہ، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا، اور وَلَهَا الْمِيرَاثُ، مہر بھی ملے گا مہر مثلی، اور یہ وارث بھی ہے۔ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ 4 أشهر و10، اور 4 مہینے 10 دن یہ عدت بھی گزارے گی۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ میری رائے ہے۔ حالانکہ بظاہر اگر دیکھا جاتا تو اگر خاوند رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتا تو اس کو مہر مثلی نہ ملتا، طلاق کی صورت میں اس کو کیا ملتا؟ متاع ملتا، اور اس کے اوپر عدت بھی نہ آتی،
طلاق والی عدت تو نہیں آتی غیر مدخول بھی یہاں پر، جبکہ خلوت بھی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن فرمایا یہ موت والی عدت گزارے گی، وارثہ بھی بنے گی اور مہر مثلی بھی ملے گا۔ تو حضرت نے جب یہ رائے فرما دی، قال وذلك بسمع اناس من اشجع، قبیلہ اشجع کے لوگ بھی سن رہے تھے، اس وقت وہ بھی وہاں موجود تھے حضرت کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں۔ جب انہوں نے یہ جواب سنا، فقاموا، وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور کہنے لگے، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک قضیت بما قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأۃ منا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں جو ہمارے ہی قبیلے کی عورت تھی، اس کا نام تھا بروا بنت واشق۔ یہی کیس تھا، یہی سوال تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود ان کو تو جواب کا نہیں پتا تھا، یہ تو حدیث بھی ان کے سامنے نہیں تھی، وہ تو اپنے اجتہاد سے فرمایا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا اجتہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو گیا ہے، تو راوی کہتے ہیں فما رؤی عبد اللہ فرحہ یومئذ الا باسلامہ، پھر نہیں دیکھا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا خوش جتنا اس دن دیکھا گیا، اس کے علاوہ کسی اور دن اتنا خوش نہیں دیکھا کہ میری رائے حضور کی حدیث کے مطابق ہو گئی۔ اتنا خوش کسی اور دن نہیں دیکھا گیا الا باسلام ہی، مگر اس دن دیکھا گیا جس دن یہ مسلمان، اس دن بھی یہ اتنے ہی خوش تھے یا اس سے زیادہ خوش تھے جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا، اس کے علاوہ کسی اور دن ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ پہلی کوشش یہی ہوتی تھی ان کی، کیا؟ آیت نہیں تو روایت، اور روایت نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ انہوں نے اجتہاد، اور وہ اجتہاد بھی حدیث کے مطابق، اور جب حدیث آئی سامنے تو شروع میں ذکر کیا خوش ہو جاتے تھے، اتنا خوش کہ اتنا خوش کسی اور دن نہیں دیکھا گیا۔ واستشار سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کی تیسری مثال کہ صحابہ کی پہلی کوشش یہی ہوتی تھی ہر معاملے میں کہ حدیث سامنے، آیت سامنے آ جائے، قرآن کی آیت نہ ہو تو پھر وہ حدیث کو تلاش کرتے تھے۔ اس سلسلے میں پھر وہ اپنے سے ادنا درجے والے صحابہ سے بھی مشورہ کرنا اگر پڑتا تو مشورہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ اسی کی ایک مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ واستشار، آپ نے مشورہ فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی وہ مشہور دعا، اے اللہ شہادت والی موت، مدینہ والی موت، وہ میں نے کیا تھا، وہ بھی اللہ نے قبول فرما لی۔ بہت اونچی ہستی ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، آپ تو بڑے ہیں، اس کے باوجود آپ مشورہ فرما رہے ہیں مہاجرین صحابہ اور کس سے؟ انصار صحابہ، انصاری صحابہ بھی سب سے مشورہ فرمایا۔ کب؟ اثنا رحلتہ الی الشام، جب شام کی طرف آپ نے سفر فرمایا اس وقت مشورہ فرمایا۔ کیا مشورہ فرمایا؟ وقع بها وباء الطاعون، وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی شام میں۔ اب یہ سارے صحابہ کو اکٹھے فرمایا اور مشورہ فرمایا کہ مجھے ادھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کوئی آیت ان کے سامنے نہیں تھی، کوئی حدیث ان کے سامنے نہیں تھی، تو صحابہ ان سے کم درجے کے تھے، تو چھوٹوں سے مشورہ کرنے میں بھی کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں ہے، پوچھ لیا ان سے تو مشورہ فرمایا۔ تو اس وقت فجاء عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وكان متغيبا في بعض حاجته،
وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں موجود نہیں تھے، غائب تھے. تو تھوڑی دیر بعد تشریف لائے اور فقال، اور فرمایا ان عندي في هذا علم، میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے، میں نے حضور سے سنا ہے. اس حوالے سے یہ طاعون وہ بیماری ہے جس میں جس طرح کورونا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لوگوں کی وفات ہوئی ہے، اس میں بھی بہت سارے حضرات، بڑے صحابہ، بڑے مسلمان شہید ہوئے ہیں. کس میں؟ اس طاعون میں بھی. یہ بھی ایسے ہی وبا تھی، زبردست قسم، بڑی سخت وبا تھی. عمر رضی اللہ عنہ صحابہ سے مشورہ بھی کیا. تو اب وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم به بارض، جب تم کسی زمین کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون پھیل گیا ہے، فلا تقدموا علیہ، تم ادھر نہ جاؤ. لیکن وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، لیکن اگر تم کسی جگہ پہ موجود ہو، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، لیکن اگر کسی زمین پر کسی علاقے میں طاعون آ گیا ہے، وَأَنْتُمْ بِهَا، اور تم وہی موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اور تم وہاں سے باہر نہیں نکلو، پھر تم ادھر ہی رہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنا، فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ، حضرت عمر خوش ہو گئے، ثُمَّ انصَرَفَ، اور حدیث سننے کے بعد جب حدیث آ گئی، دلیل آ گئی، آپ خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے. خوش ہو گئے، اللہ کی تعریف بیان کی، شکر ہے حدیث سامنے آ گئی، حدیث آ گئی، دلیل آ گئی، دلیل کے مطابق عمل کر لیے، گھر واپس آ گئے. اچھا، وہ ایک صحابی نے انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ آتا ہے حدیث میں، ایک صحابی نے سوال کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی ایک بات کی، کہ اگر آپ تشریف بھی لے جاتے ہیں ادھر، آپ کی موت اگر لکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ ادھر چلے بھی جائیں گے تو ادھر نہیں بھی جائیں گے، اور موت لکھی ہوئی ہے وہ تو گھر کے اندر بھی آ جائے گی، اور اگر نہیں لکھی ہوئی اس وقت موت تو ادھر جانے سے بھی نہیں آئے گی. سمجھ آتی کہ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ اگر موت، آپ کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے نا کہ ابھی موت آنی ہے، سمجھے، وہ تو پھر گھر میں بھی آ جائے گی، نہیں بھی جائیں گے پھر بھی آ جائے گی. اور اگر موت نہیں لکھی ہوئی، ہمارا تو عقیدہ ہے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، نہیں لکھی ہوئی تو ادھر بھی نہیں آئے گی، لکھی ہوئی ہے تو ادھر بھی آ جائے گی. یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنی، ہمارا مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کر کہ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو تقدیر کا مسئلہ چھیڑ دیا نا، کہ اللہ نے اگر لکھا ہوا ہے موت تو وہ تو ادھر بھی آ جائے گی، نہیں لکھی تو ادھر بھی نہیں آئے گی. تقدیر والا مسئلہ چھیڑ دیا. یاد رکھو، تقدیر تدبیر سے نہیں روکتی. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے تدبیر پوری اختیار کرتا ہے، پھر بھی اگر کچھ ہو جاتا ہے کہتا چلو اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا. یہ معنی نہیں ہے کہ گھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ، وہ کوئی ہاتھ پاؤں ہی نہ مارو، جو میرے بارے میں اللہ نے لکھا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. نہ، تقدیر تدبیر سے نہیں روکتی. تقدیر کا معنی یہ ہے آپ اپنی طرف سے پورا خیال رکھو، پوری کوشش کرو، پوری احتیاط کرو، اس کے بعد بھی اگر معاملہ ہو جائے پھر کو چلو اللہ نے ایسا ہی لکھا ہوا تھا. اب یہ معنی تھوڑی ہے کہ دوائی بھی نہ کھاؤ، ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جاؤ. ایک مثال دے رہا ہوں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر موت لکھی ہوئی ہے نا، دوائی کھائیں گے بھی پھر بھی آ جائے گی. نہیں لکھی ہوئی موت تو پھر نہ کھانے سے بھی نہیں آئے گی. موت تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. بھئی اللہ کے بندو، یہ بڑا سنہری جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تقدیر تدبیر سے نہیں روکتی. یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تدبیر پوری اختیار کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، علاج بھی کرواتا ہے، پھر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں اللہ نے ایسا ہی لکھا ہوا تھا، میں نے تو پوری کوشش کر لی، اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، میں جو مرضی کر لیتا ہونا ہی ہونا. یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کوشش ہی نہ کرو، تدبیر ہی اختیار نہ کرو. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھ لیں یہ طاعون والا مسئلہ جو ہمارے سامنے آیا، اس سلسلے میں آپ دیکھیں، اب کرونا کو آپ دیکھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تقریباً 1450 سال پہلے
1442 ہجری چل رہی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے ہوئے 1442 سال گزر چکے ہیں. سن 1442 ہجری چل، یعنی 1450 سال پہلے تقریباً حضور فرما رہے. اور آج کی سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ کورونا بھی تو ایک وبا ہی ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ادھر والے ہیں گھر میں بند ہو جی، ادھر والے ادھر باہر نہیں جائیں گے. باہر والوں کو کہتے ہیں آپ نے کسی نے ادھر نہیں آنا. فلائٹیں بند کر دی ہیں، بسیں بند کر دی ہیں، سمجھے، ساری چیزیں بند. ادھر والا کو ادھر نہ جائے، ادھر والا کو ادھر نہ آئے. تم تو آج اتنی سائنس، اتنی ترقی، اتنے آلات کے بعد آج یہ فیصلہ کر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ فیصلہ فرما دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک پروگرام ہو رہا تھا روزے کے حوالے سے، اس میں کوئی پتہ نہیں کیپیٹل ٹی وی تھا، کون سا تھا، بہرحال اس میں ایک پروگرام چلا. میں تھا اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے. اب تھا روزے کا فلسفہ، اس حوالے سے پروگرام چلا. تو ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر جب اس کے فائدے بیان کیے روزے کے، وہ کہنے لگے 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سال. ہمارے یہاں پمز ہاسپٹل ہے، اس کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ اسلام آباد میں. وہ کہنے لگے، انہوں نے میرے ساتھ پروگرام کیا تھا، کہنے لگے 30 سال ہو گئے ہیں میں ریسرچ کر رہا ہوں، اتنے فائدے، اتنے فائدے، اتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اتنے فائدے ظاہر ہوئے روزے کے. اس کے بعد میں سے پوچھا، تو میں سے جو سوال ہوا، میں کہ دیکھیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فرما رہے ہیں، یہ تو آج ریسرچ کر رہے ہیں. حضور نے تو 1450 سال پہلے، اتنا عرصہ پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. کوئی آلات نہیں، اس دور میں کوئی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی. اور خالی روزے کی بات نہیں، ایک ایک بات جو حضور نے فرمائی ہے وہ معجزہ ہے، وہ پکی اور یقینی ہے. اور اسی لیے میرے پردادا بانی جامع شفیہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ حضرت ابن شاہ فرمایا، ہمارے لگے سائنس کی ہر صحیح تحقیق اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. کوئی نہ کوئی اسلام کا مسئلہ حل ہو. حضرت کا جملہ یہ تھا، اللہ بھلا کرے ان سائنسدانوں کا، یہ جو نئی نئی تحقیقیں نکال رہے ہیں نا، آتے کہ سائنس کی ہر صحیح تحقیق اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. اسلام کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. آج انہوں نے فائدے ذکر کیے روزے کے، دیکھو روزے والا مسئلہ حل ہو گیا. آج یہ کورونا کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا، حضور نے 1450 سال پہلے فرما دیا وبا کے بارے میں، بھئی ادھر والا کوئی دوسری جگہ نہ جائے، دوسری جگہ والا کوئی ادھر نہ آئے. تو پردادا جی علیہ رحمت نے جو مثال بیان فرمائی، تو وہ دادا جی علیہ رحمت فرمانے لگے، مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ پردادا جی نے مثال یہ دی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کہتے ہو ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، تو جسم کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے. دن کے ساتھ زبان ہی نہیں لگی تو کیسے بولیں گے، کیسے بولیں گے، سمجھے. تو اللہ بھلا کرے ان سائنسدانوں کو ٹیپ ریکارڈ ایجاد کر دیا. ایک بٹن دباؤ آواز آنا شروع ہو. ٹیپ ریکارڈ کے ساتھ کیا زبان لگی ہوئی ہے؟ تو تمہارے بٹن دبانے سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا اللہ اشارہ کریں گے، اللہ کلک کریں گے تو آواز نہیں آئے گی؟ کہ اللہ تم سے بھی زیادہ کمزور آ گئے؟ اللہ بھلا کرے ان کا، انہوں نے ٹیپ ریکارڈ لے کر آ گئے، فلاں چیز لے کر آ گئے، آوازیں آنا شروع، بغیر زبان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. کہ تمہارے دبانے سے آواز آتی ہے تو اللہ کے کرنے سے آواز نہیں آئے گی؟ اللہ تم سے بھی زیادہ آگے گئے. پھر دادا جی علیہ السلام لگے یہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 سال، 40 سال، 100 سال جو عمل کرتے رہے اور ایک ایک چیز لکھی جائے اور وہ محفوظ بھی ہو، اور قیامت والے دن ہمارے سامنے بھی آ جائے اور ہم اس کو دیکھیں، یہ کیسے اتنا حساب جمع ہو سکتا ہے؟ یہ اشکال ہوتا. اللہ بھلا کرے ان کا. کمپیوٹر ایجاد کر دیا، لیپ ٹاپ آ گئے، 20 20 30 40 40 50 50 سال کا حساب کلک کرو، سامنے سارے حساب، اتنے لمبے لمبے حساب، وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے 2 منٹ کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
یہ دیکھو جی یہ سارے حساب، تو تم کر سکتے ہو جمع 20 سال 30 سال 40 کے حساب، تو کیا اللہ تم سے بھی زیادہ کمزور ہے؟ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ بھی ایسے ہی کرے گا، اللہ تو تم سے بھی زیادہ قادر ہے۔ تو اللہ بھلا کرے ان کا کہ تم نے یہ سوال کیا، یہ نئی تحقیق آ گئی۔ تو پھر حضرت فرماتے سائنس کی حد سے ہی تحقیق اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اسلام کا کوئی نہ کوئی مسئلہ اس سے ضرور حل ہوگا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، اللہ ہمارے پڑھنے کو، اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرما دے، اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما دے، ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، اور ایسے ہی دین پڑھتے پڑھاتے جب ہم دنیا سے جائیں، دین یا پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں، کیونکہ اس سے بڑی نیکی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔